ہلاکو خان جس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا، پھر دیکھیں اللہ نے کیسے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ طاقت اور تکبر کے نشے میں کوئی شخص کتنی بڑی تباہی لا سکتا ہے؟ آج ہم ہلاکو خان کے ایک ایسے لمحے تفصیلات میں جائیں گے جب اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم اور تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہلاکو خان کے تکبر نے اس کے ارد گرد کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو چلیں اس تاریخی سفر کی طرف۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنی گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری فوج کی صفیں کھڑی تھی، سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے اپنی حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کی سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی گئی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی تھا، وہ بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کی خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں طاقتور گز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمان عین کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کی وار شروع کیے اور ان سب کی گردنیں ایک ایک کرنے گرنے لگ گئی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کی فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسرے صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دی تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیز اس بوڑھے بابا کو آ پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ صف ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر میں دوسری صف کو چھوڑ آیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسے خام خیالی ہے کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا بھی سکتا ہے۔ بھلا کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوششیں میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اب ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی۔
لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکوں کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکوں کا سر پتھروں سے پٹک کر اس قدر لہو لہاں ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت ہی دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان، خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ تحریر اور یہ ہماری اسلامک اسٹوری پسند آئی تو اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ایسی مزید بہت ہی منفرد معلومات سے بھری ہوئی ویڈیو آپ تک پہلے موصول ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔